لیکن دوسرے دن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دن کو پھر کھائیں گے، میرا تو روزہ باطل ہو گیا، میں آمدن غسل نہیں کیا، تو اس صورت میں وہ کھا پی بھی نہیں سکتا ہے، پورا دن وہ امساک کرے گا، لیکن اس کے قضا بھی کرے گا اس دن کے، اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا۔ یہ ماہ رمضان میں اس کا وظیفہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معدن الحکمہ کے ساتھ میں ہوں وزیر مرتضی علی۔ خداوند متعال اس ماہ مبارک میں انسان کو انسان سازی کا موقع فراہم کرتا ہے، اور انسان کو دوسرے انسانوں کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، مالی حوالے سے یا علمی حوالے سے۔ تو ہمارے ساتھ اسی علمی حوالے سے دین کو فروغ دینے کے لیے سوالات و جوابات کا یہ سلسلہ لے کر انشاءاللہ ایک بار حاضر ہوا ہوں۔ ایک بہترین لب و لہجے کے مالک، خوبصورت آواز کے مالک، ایک بہترین ذاکر، ہم خطیب، یعنی میری مراد حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد اطہر موسوی صاحب کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ۔ قبل محترم کو ہماری اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ انشاءاللہ ناظرین بھی آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کی زیادہ تر پروگرام وغیرہ ناظرین سنتے رہتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے، سوال یہ ہے جو کہ سوالات و جوابات کا حلقہ ہے، اور یہ جو برنامہ سوالات و جوابات کا رکھا ہے، اس لیے ایک سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ ماہ رمضان میں مجنب شخص کا وظیفہ کیا ہے؟ اگر عمدن وہ اپنے وظیفے پر عمل نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پہ آپ روشنی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلوات علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ عزیزوں کا، آپ نے خوش آمدید کہا، اس کا میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ پروردگار معدن الحکمہ کے خدمت گزاروں کو، آپ کو اور شیخ صاحب کو اور دیگر عزیزان جو آپ کے ساتھ ہمکار ہیں، ان سب کو پروردگار کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور سلامت رکھے انشاءاللہ۔ اور ایک تو خوشی مجھے آپ فرما رہے ہیں کہ میں یہاں پہ آ رہا ہوں تو آپ کے لیے باعث فخر ہے، میرے لیے باعث فخر ہے۔ آپ لوگ جو خدمت انجام دے رہے ہیں، آج جہاد تبیین جو کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر کام کرنے والے جو برادران ہیں، خصوصاً دینی احکامات پہنچانے والے، مطالب علمی پہنچانے والے، ان سے میں خود ذاتی طور پر بہت محبت کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعائیں ہماری زبان سے ہمیشہ دعائیں نکلتی ہیں انشاءاللہ۔ سوال آپ نے فرمایا ہے غسل جنابت کے حوالے سے کہ مجنب کا وظیفہ کیا ہے، اور مجنب جان بوجھ کر عمل نہ کرے تو اس صورت میں جو ہے اس کا حکم کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میرے عزیز، مجنب کا وظیفہ کلن غسل کرنا ہے، اور اگر غسل کے لیے کوئی مانع ہو تو پھر تیمم کرنا ہے، یہ اس کا وظیفہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں اس کا وظیفہ یہ ہے کہ صبح اذان سے پہلے مکمل غسل کر کے وہ فارغ ہو جائیں، یا تیمم کر کے فارغ ہو جائیں۔ رات کے وقت مجنب عمدن اپنے غسل کو ادا کیے بغیر، غسل بجا لائے بغیر، وہ صبح کے قریب تک طولانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمدن وہ غسل نہ کرے تو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اذان سے 5 منٹ پہلے تیمم کر کے خود کو پاک کریں، غسل کی جگہ وہ تیمم کر لے۔ وقت کم ہونے کی صورت میں پھر تیمم اس کا وظیفہ ہو جاتا ہے، پھر تیمم کر لے تو پھر اس کا روزہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ تیمم بھی نہ کرے، غسل بھی نہ کرے، اور عمدن منمانی کرے اللہ کے حضور میں، اور صبح اذان ہو جائے، تو اس صورت میں دوسرے دن کی اس کا روزہ باطل ہے، اور اس کو اس کی قضا کرنی چاہیے، اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرے دن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دن کو پھر کھائیں گے، میرا تو روزہ باطل ہو گیا، میں عمدن غسل نہیں کیا، تو اس صورت میں وہ کھا پی بھی نہیں سکتا ہے، پورا دن وہ امساک کرے گا، لیکن اس کے قضا بھی کرے گا اس دن کے، اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا۔ یہ ماہ رمضان میں اس کا وظیفہ ہے۔ اور یہ اس کو اگر ہم طولانی کریں تو اور بھی شکوک بن سکتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے کی قضا رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ عمدن صبح تک نہ کرے تو اس دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اگلے دن پھر دوبارہ اس کو بجا لائے۔ یا اسی طرح کوئی شخص مستحب روزہ رکھ رہا ہے، تو مستحب روزہ رکھنے والے شخص پر جو ہے اذان سے پہلے
کرنا چاہیے غسل، لیکن اگر نہ کرے اذان کے بعد وہ غسل کرے تو پھر بھی اس دن کا روزہ اس کا صحیح ہو جاتا ہے، مستحب روزوں میں صحیح ہو جاتا ہے، لیکن قضا روزہ بجا لا رہا ہو تو روزہ صحیح نہیں ہوتا۔ لیکن ماہ رمضان میں اگر اس طرح ہو جائے تو پھر اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لگتا ہے، تو غسل مسمیت کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے۔ غسل مسمیت کا حکم جو ہے غسل جنابت سے الگ ہے۔ اگر رات کو اگر کوئی شخص میت کے ساتھ مس کرے اور صبح اذان ہو جائے، غسل نہ کیا ہو، وہ روزے کی نیت کر کے روزہ رکھے گا، دن کو جب بھی فرصت ہو وہ غسل مسمیت بجا لائے گا، لیکن نماز کے لیے غسل مسمیت کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح دن کے وقت اگر کسی میت کو ہاتھ لگے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔ اور اسی طرح میں ملتا جلتا دوسرا سوال بھی آپ کی خدمت میں، ایک اور سوال میرے ذہن میں آئے وہ بھی پیش کروں، وہ یہ کہ اگر دن کے وقت کوئی شخص مجنب ہو جائے، احتلام ہو جائے، کوئی سو گیا روزے کی حالت میں اور وہ احتلام ہو جائے تو اس احتلام سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، اور فوراً جا کر غسل کرنا بھی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثال ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سو گیا، احتلام ہو گیا، پھر مغرب کی نماز سے پہلے وہ نماز کے لیے غسل کرے تو کافی ہے، پھر فوری طور پر کھڑے ہو کر جا کر غسل کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ جزاک اللہ، اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ تو ناظرین، یہ تھے قبلہ محترم سید سجاد اطہر موسوی صاحب، جو کہ بہترین انداز میں فقہی مسائل پر گفتگو فرما رہے تھے، سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ انشاءاللہ اسی طرح اگلی پروگرام میں بھی انشاءاللہ ایک اچھے شعلہ بیان اور اچھے بیان کرنے والے علماء حضرات کو لے کر آپ کی سماعتوں کی نظر آتا رہوں گا۔ انشاءاللہ اگلی پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔